جماعت کا موقف پیش کرنے کے لیے آپ تمام صافی حضرات کو آج زحمت دی گئی ہے، آپ کی زحمتوں کا شکریہ۔ اور یقیناً آپ ہی کی کاوشیں ہیں کہ قومی مسائل کو اجاگر ہوتے ہیں اور بالخصوص قارئین کو اور گلگت بلتستان کے شہریوں کو آگاہی بھی دی جاتی ہے۔ گزارش ہے کہ گلگت بلتستان میں جب سے انتخابات جماعتی بنیاد پر ہوئے 1994 سے اسلامی تحریک پاکستان نے بھرپور انتخابات میں حصہ لیا اور 1999 میں اسلامی تحریک پاکستان نے گلگت بلتستان میں حکومت بھی قائم کی۔ 2 ٹنیور ہم سے رہ گئے اس لیے کہ کچھ مسائل کا شکار تھے۔ 2015 میں دوبارہ ہم اس پروسیس میں آئے اور دوسری بڑی جماعت کے طور پر ابھرے۔ اپوزیشن لیڈر بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتا تھا اور آج 2020 کے الیکشن کے موقع پر ہم 11 حلقوں سے اپنی جماعت کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی تحریک پاکستان 1994 سے گلگت بلتستان کو قومی دھارے میں شامل کرنے اور اس کو آئینی حیثیت دینے کی حامی رہی ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے آواز بھی ہم نے اٹھائی۔ گلگت بلتستان کو آئینی حیثیت دینا پاکستان کے استحکام کی ضمانت ہے اور آج بھی ہم اسی موقع پر قائم ہیں، بلکہ جب وفاقی حکومت نے ایک عندیہ دیا کہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنایا جا رہا ہے، ہم بہت خوش تھے، اس لیے کہ ہمیں وہ منزل مل رہی تھی کہ جس کو ہم نے 73 سال انتظار جس کا کیا تھا۔ مگر سب کے سامنے ہے کہ کچھ جماعتوں نے سازشی کردار ادا کیا اور اس قومی مفاد کے منصوبے میں رکاوٹیں ڈالی جو کسی صورت سیاسی سوچ کی عکاسی نہیں کرتی اور قومی مفادات کا جو ہے وہ اس کی ترجمانی نہیں کرتی۔ ہم آج بھی یہ بھرپور مطالبہ کرتے ہیں گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کا تعین نہ صرف گلگت بلتستان کا قومی مفاد اس کے اندر مضمر ہے، بلکہ استحکام پاکستان کی ضمانت بھی اسی آئینی حیثیت کے تعین میں۔ سی پیک کا تحفظ تبھی ممکن ہے کہ جب اس خطے کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے، اس کی آئینی حیثیت واضح کی جائے۔ بہت سارے میگا پروجیکٹ پر جو ہے وہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر دباؤ ہے، اس دباؤ سے گلگت بلتستان کو اور گلگت بلتستان کے خطے کے اندر زیر غور میگا پروجیکٹ کو بھی تحفظ تبھی دیا جا سکتا ہے جب اسے آئینی حیثیت دی جائے، اور پاک چین دوستی کو بھی یقیناً تحفظ تبھی دیا جا سکتا ہے جب آئینی حیثیت اس خطے کو دی جائے، قومی دھارے میں شامل کیا جائے، آئین میں ترمیم کر کے اسے آئینی صوبہ بنایا جائے، یا جو ہے وہ چونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں اسے آئینی عبوری صوبہ بنایا جائے۔ ہم یہ آج مطالبہ آج بھی دہراتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے الیکشن سے زیادہ اہمیت اس کی آئینی حیثیت کی ہے، لہٰذا پہلے آئینی صوبہ کی قرارداد منظور کی جائے، اس کے بعد الیکشن ہو، کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ 18 اگست کو الیکشن ہونے سے ملتوی ہوئے، اب 15 نومبر کی تاریخ ہے، 15 نومبر تک بہت عرصہ موجود ہے، اس عرصے کے اندر جو ہے وہ اس خطے کو اس کی حیثیت دی جا سکتی ہے، اس کا مقام دیا جا سکتا ہے، اس کے تمام استحکام پاکستان کی ضمانت جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے، لہٰذا اس پر توجہ دی جائے۔ اور یاد رکھیں کہ جن جماعتوں نے اسے الیکشن کے بعد ملتوی کرنے کا کہا،
میں نہیں سمجھتا کہ وہ علاقے سے مخلص ہوں، اس لیے کہ الیکشن میں تعطل ہو بھی سکتا ہے، کرونا ہے، بہت ساری جو ہے وہ مجبوریاں ہیں، ان مجبوریوں کے یعنی بنا الیکشن میں تعطل ہو بھی سکتا ہے، امکان بھی ہے، لیکن اگرچہ ہم بر وقت انتخابات چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی جماعتوں کا تعلق جو ہے وہ انتخابات سے ہوتا ہے، لہذا ہم بر وقت انتخابات بھی چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس خطے کی آئینی حیثیت کا تحفظ بھی چاہتے ہیں۔ ہم بھرپور مطالبہ کریں گے کہ اس خطے کی آئینی حیثیت کا تعین الیکشن سے قبل کیا جائے۔ یہ کسی بھی حوالے سے دھاندلی میں نہیں آتا اور پری پول رینکنگ میں نہیں آتا، اس لیے کہ یہ قومی مفاد کا جو ہے وہ حامل منصوبہ ہے، آئینی حیثیت ہے۔ ہمارے گلگت بلتستان کی جان میں جان ڈالی جائے تو اس کو وہ دھاندلی نہیں کہتے، بلکہ اسے کہا جاتا ہے قومی مفاد کی ترجمانی۔ ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا کہ آپ کی وساطت سے کہ اسلامی تحریک پاکستان 2020 کے الیکشن میں بھرپور انداز آج چونکہ کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ تھی، لہٰذا ہم نے 11 حلقوں سے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور اس کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھرپور انداز میں الیکشن کے اندر موجود ہیں۔ 11 حلقوں سے ہم نے متعدد جو ہے وہ امیدوار ہمارے سامنے آئے، اب بھی بہت سارے امیدوار ہم سے رابطے میں ہیں، لہذا ہم بھرپور طریقے سے اس سیاست کے اندر وارد ہیں، الیکشن کے اندر بھرپور تیاری کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں۔ البتہ چونکہ سیاسی مفاہمت کسی بھی سیاسی عمل کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اب تک ہم نے کسی کے ساتھ سیاسی مفاہمت نہیں کی، کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، اگرچہ سیاست کے اندر ہم تمام سیاسی جماعتوں کے دروازے ہر جماعت کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، آخری وقت تک بھی جو ہے وہ اس کا آپشن جو ہے وہ موجود ہے، لیکن سردست ہم مستقل بنیادوں پر اسلامی تحریک کی بنیاد پر کسی سے اتحاد کیے بغیر، کوئی ایڈجسٹمنٹ کے بغیر ہم اسلامی تحریک پاکستان کے پلیٹ فارم سے 11 حلقوں میں موجود ہیں۔ یہ حلقے بڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن سردست جو ہے وہ 11 حلقے ہیں اور انشاءاللہ بھرپور انداز میں اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ داخل ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز ایک اچھا نتیجہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کو دیں گے، اس لیے کہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری جماعت نے چاہے وہ تحریر میں ہو، تقریر میں ہو، کانفرنسوں میں ہو، مطالبات میں ہو، آگاہی دینے میں ہو، شعور دینے میں ہو، گلگت بلتستان کی آواز اٹھائی، گلگت بلتستان کی آواز بنے، گلگت بلتستان کے ترجمان بنے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ الیکشن سے قبل اس کے آئینی صوبے کا جو ہے وہ پروسیس بھی مکمل ہوگا اور ہم ایک بہتر انداز میں الیکشن کے اندر وارد ہوں گے، اس لیے کہ اس مبہم انداز میں اس سے پہلے بھی ہم الیکشن کے اندر جا چکے ہیں، ہماری اسمبلی کے پاس اختیارات نہیں تھے، ہمارے وزراء بے اختیار تھے، ہماری کابینہ کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی تھی، جبکہ اگر یہ صوبہ بن جاتا ہے تو ہم بہتر انداز میں اسمبلی جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں، بہتر انداز میں ہماری کیبنٹ بنے گی، صوبائی کابینہ بنے گی اور جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انتخابی نشان الاٹ کرنے کا وقت ہو، ہم اپنے نمائندوں کا، اپنے امیدواروں کا جو ہے وہ ان کی نامزدگی یقینی بنا لیں گے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک حلقے سے کئی امیدواروں جو ہے وہ اس وقت شامل ہیں، لہذا ہم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کسی نامزد امیدوار کا نام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ پارلیمانی بورڈ بیٹھے گی اور وہ تمام امیدواروں کا جائزہ لے گی۔ اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال کا پہلو ہے، اس میں عرض کر چکا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ سیاسی عمل ہے اور اس سیاسی عمل کے اندر جو ہے بات چیت چلتی رہتی ہے، مفاہمت بھی چلتی رہتی ہے، اور اس حوالے سے اب تک یعنی اس آج کی تاریخ کو اور اس وقت تک جو ہے وہ ہماری کسی سے کوئی مفاہمت اور کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ اتحاد کرتا ہے تو وہ اپنے ایجنڈے کے تحت کرتا ہے، ہم ان کا ایجنڈے دیکھیں گے، اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے۔ بتایا جا رہا تھا کہ یہ روندو کا جو حلقہ ہے وہ دیکھیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کسی ایجنڈے کے تحت کوئی بھی اتحاد کرتا ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، ہمیں باضابطہ طور پر کوئی ایسی خبر جو ہے وہ ان کی طرف سے نہیں ملی، البتہ جن ذرائع کی جانب سے بات چیت چل رہی تھی یا جو ہے وہ ہم تک پیغام پہنچا رہے تھے، اس پر ہم نے کوئی اعتنا نہیں کی۔ شیخ صاحب یہ جو کہ ہماری تیاری
सूबाई असम्बली के तहलील होने के बाद से थी, आज नहीं है, या किसी के दस्तबरदार हो जाने के बाद हमारी कोई पोजीशन नहीं बनी। बल्कि मैं कहता हूँ कि हल्का नंबर 1 आप सब जो है वो लीग के बासी हैं, शहरी हैं, आप सब जानते हैं कि ये इस्लामी तहरीक का हल्का रहा है। 2015 में जो है वो कायदे मुहतरम हमारे तशरीफ़ लाए थे, तो कुछ बुजुर्गान ने उनसे ख्वाहिश की कि आप हल्का नंबर 1 और 2 हमारे लिए छोड़ दें, तो हमने छोड़ दिया था। हम किसी के सहारे पर जो है वो इलेक्शन लड़ने वाले नहीं हैं, हम अपना वजूद रखते हैं और गुज़श्ता जो हमारी तारीख़ रही है उसके हवाले से हम जो है वो किसी भी हल्के के अंदर जो है वो अपनी साख रखते हैं और इस साख के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक ख़बरों की बात है, देखें, ख़बर हमें पढ़ाया जाता है कि ख़बर में 2 किस्म के पहलू होते हैं, एक सच्चाई होती है, एक जो है वो किज़्ब होता है। तो मैं जो समझता हूँ कि ना मैं ऑन बोर्ड था, ना मेरे दीदार भाई ऑन बोर्ड थे, कोई ऐसी बात नहीं हुई। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ पहले भी कि कुछ ज़रायों से ये राब्ता जो है वो हो रहा था, लेकिन हमने उसको पर एतना नहीं।